دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ۔ الحمد للہ کفا وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بفتنہ، اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بفتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بفتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بفتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بفتنہ۔ ہمارے بزرگ اور مخلص اور ذی علم بزرگ ہستی حضرت مولانا صادق ندوی صاحب اس اجلاس کے صدر عالی قدر مولانا مفتی محمد روشن قاسمی صاحب، اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، دینی تعلیمی بیداری مہم کے عنوان سے آج کے اس اجلاس میں ہم سب شریک ہوئے ہیں۔ بالکل شروع میں تین جملے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ عمل کے ارادے اور سمجھنے کے جذبے کے ساتھ ان جملوں کو سنیں تو شاید اسی کو پیغام کے طور پر آپ اس جلسے سے لے جا سکتے ہیں۔ ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے یہ بات کہی تھی کہ جس زمین پر بارش نہیں ہوتی ہے وہاں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور جن بستیوں میں دین کا علم نہیں ہوا کرتا وہاں کی نسلیں تباہ ہو جایا کرتی ہیں۔ ابھی مفتی ہارون صاحب تقریر کر رہے تھے اور میں نے ان کی تقریر کے بعد ان سے کہا، وہ تو چلے گئے غلطی سے، میں نے ان سے یہ بات کہی کہ آپ کی طرح اگر ہم لوگ کسی جلسے میں تقریر کر لیں گے تو اگلے 10 جلسوں سے معذرت کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گلے میں بڑا زور رکھا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے سورہ علق کی ابتدائی آیتوں کے سلسلے میں اور اہم باتیں انہوں نے بیان فرمائی۔ جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے تو مجھے بہت پہلے، کئی برس پہلے کا ایک واقعہ اچانک یاد آ گیا۔ ناسک میں ایک یونیورسٹی ہے، یشونت راؤ چوہان اوپن یونیورسٹی۔ اس کے جو سابق وائس چانسلر تھے بہت بڑے شخص تھے، بڑے ماہر تعلیم تھے، بہت بڑے منصب پر تھے۔ کسی کانفرنس میں بھی شریک تھا اور وہ بھی شریک ہوئے، اور اللہ کی طرف کی بات یہ کہ
میں نے 10-12 منٹ کی کچھ گفتگو کی اور ان کو بہت پسند آئی اور بہت مانوس ہوئے۔ پھر مالیگاؤں میں ان کا ایک بڑا پروگرام تھا، اس میں لوگوں نے ان کو بلایا تو وہ اس شرط کے ساتھ آئے کہ محمد عمرین کو اگر اس پروگرام میں بلایا جائے گا اور وہ شریک ہوں گے تو میں بھی آؤں گا۔ وہ آئے اور اس جلسے میں میری کچھ تقریر ہوئی، اس کے بعد وہ صدارتی خطبہ پیش کر رہے تھے۔ غیر مسلم ہمارے برادران وطن میں سے تھے، بڑے کھلے ذہن کے انسان تھے۔ میں ان کے بازو میں اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے تقریر شروع کی تو ایک جملہ کہا، وہ جملہ اب تک میرے دل پر نقش ہے اور وہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، میں جانتا ہوں کہ قرآن کا پہلا شبد اقرأ ہے، یعنی پڑھو، لیکن میں اپنے بہت ہی محترم دوست مولانا صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس قوم کی مذہبی کتاب کا سب سے پہلا لفظ اقرأ ہے، دنیا میں علم کے اعتبار سے وہ قوم سب سے زیادہ پچھڑی ہوئی قوم کیوں ہے؟ یقین مانیے اس دن اس سوال کا کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا، اور آج بھی میں اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہیں پاتا کہ اس سچے اور تلخ سوال کا کوئی جواب دے سکوں۔ یہ جملہ آپ اپنے دلوں پر نقش کر کے لے جائیے۔ تیسرا جملہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم، بزرگ، فقیہ النفس، عالم دین حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، جو خاص طریقے پر بہت ادب کے ساتھ مگر پوری صراحت کے ساتھ میں اپنی علماء برادری سے کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف لڑائی میں شریک ہوئے تھے۔ ان کے مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک ہوئے تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، یہ ہندوستان ہی رہے اور جنگ میں شرکت کی وجہ سے گرفتار کیے گئے۔ اندیشہ یہ تھا کہ ان کو پھانسی ہو جائے گی، لیکن ان کے مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت اونچے بزرگ تھے، بہت اونچی شخصیت کے مالک تھے، اللہ کے ہاں ان کا بہت ہی خاص مقام تھا۔ جب لوگوں نے ان سے مکہ مکرمہ میں یہ کہا کہ انگریز آپ کے مرید و خلیفہ مولانا رشید احمد گنگوہی کو پھانسی دے دیں گے، وہ جیل میں گئے، تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو ایک جوش آیا، ایک کیفیت ان کے اوپر سوار ہوئی، اور انہوں نے اس کیفیت میں کہا تھا کہ دنیا میں وہ طاقت نہیں پیدا ہوئی جو رشید احمد کو پھانسی دے سکے، اور ان کی وہ بات پوری ہوئی۔ 1 مہینے کی جیل کاٹنے کے بعد حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا وہ حصہ یہ ہے کہ حضرت گنگوہی اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے شیخ، اتنے بڑے مصنف، اتنے بڑے فقیہ، وہ جیل گئے۔ وہاں عام مسلمان بھی جیل میں تھے۔ انہوں نے جیل کے دنوں میں ایک عام مسلمان قیدی کو قرآن مجید سکھانا شروع کیا، قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں، قرآن مجید درست کرواتے ہیں۔ 1 مہینے کی مدت وہ جیل میں رہے، اس کے بعد رہائی کا فیصلہ ہو گیا۔ جس دن ان کی رہائی کا فیصلہ سامنے آیا تو اور لوگ تو رہائی کا فیصلہ سن کر خوش ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر خوشی بھی ہو، لیکن جو مسلمان، عام مسلمان، ایک عام قیدی ان سے قرآن سیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اس نے کہا حضرت آپ تو جیل سے رہا ہو کر چلے جائیں گے، میرا قرآن ادھورا رہ جائے گا۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کون کہتا ہے کہ قرآن ادھورا رہے گا؟ جب تک تیرا قرآن ختم نہیں ہوگا میں بھی جیل چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ہمارے علماء، ہمارے دین کے خدام، ہمارے مکاتب کے معلمین، ہمارے مدارس کے مدرسین اس بات کو سمجھیں کہ رسمی تعلیم، رسمی طریقے سے مدرسہ پڑھا دینا، کتابیں ختم کروا دینا، مکتب قائم کر لینا، مکتب چلانا، مکتب کے جلسے کر لینا، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہماری ایک سانس بھی باقی ہے ہم اس امت سے جہالت کو دور کرنے کے لیے اور علم کی روشنی کو عام کرنے کے لیے آخری سانس تک اپنی انتھک محنت کرتے رہیں۔ صرف یہ کہہ دینے سے کام نہیں ہوگا کہ علماء بہت خدمت انجام دے رہے ہیں۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اللہ نے اس سرزمین پر، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اپنے منتخب بندوں کو علماء کی شکل میں، اپنے بندوں اور بندیوں کی رہنمائی اور ان کی خدمت کے لیے کھڑا کیا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ سب سے زیادہ محنت، سب سے زیادہ خدمت اگر کوئی انجام دیتا ہے علماء ہیں۔ کیسے کیسے خدمت انجام دیتے ہیں، کتنے فقر و فاقہ میں خدمت انجام دیتے ہیں، کیسی تنگ دستی میں کام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کتنی غربت میں، پڑھاتے ہیں کتنی غربت کے ساتھ۔ ابھی چند مہینہ پہلے عالم اسلام کی عظیم شخصیت اور بہت بڑے محدث، اتنا بڑا محدث کہ جن کے عالم عرب میں جانے کے بعد ان کے علم کے احترام کی وجہ سے اور ان کی شخصیت کی عظمت کی وجہ سے ان کو دیکھنے کے لیے عرب ملکوں میں ٹریفک جام ہو جاتا تھا، ہزاروں لوگ نکل پڑتے تھے۔ ان کا نام تھا شیخ الحدیث مولانا محمد یونس رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے شخص تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ خود انہوں نے اپنے بارے میں کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مرتبہ خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ شاید مجھے اندازہ ایسا لگتا ہے کہ 80 مرتبہ سے زائد میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جن کا معنی و مطلب کتاب سے سمجھ میں نہیں آیا، تو رات کو آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور میں نے حضرت کے سامنے وہ حدیث پیش کی کہ حضرت یہ آپ کا ارشاد ہے، آپ مطلب سمجھا دیجئے۔ تو خواب میں مجھ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا مطلب سمجھایا، اس کی تشریح فرمائی۔ کتنے بڑے شخص ہوں گے آپ اندازہ کیجئے۔ شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان پر چند مہینے پہلے گجرات میں سیمینار ہوا تھا، میں بھی اس میں شریک ہوا تھا۔ بڑے بڑے علماء اس میں تشریف لائے تھے پورے ملک سے۔ وہ لوگ جنہوں نے قریب سے ان کی زندگی دیکھی تھی وہ بیان کرتے ہیں کہ خود حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ایک غریب گھرانے کا بچہ تھا اور میرے والد مجھ کو بچپن کی عمر میں بھینس چرانے کے لیے بھیجتے تھے۔ میرے قد سے زیادہ اونچی بھینس ہوتی تھی، اس کو میں چراتا تھا۔ کبھی دلدل اور کیچڑ میں پھنس جاتا، کوئی نکالنے والا نہیں ہوتا تھا۔ مظاہر علوم پڑھنے کے لیے آئے تو اتنے غریب تھے کہ کئی دن تک، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کئی دن تک درس میں حاضر نہیں ہوئے۔ ان کے استاذ مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی دن کی غیر حاضری کے بعد جب وہ حاضر ہوئے تو کہا کہ کہاں رہ گئے تھے، کئی دن سے درس میں نہیں آئے۔ تو کہنے لگے حضرت مجھ کو بہت سخت بخار تھا، اب بھی بخار میں تپ رہا ہوں۔ حضرت نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو بخار کی شدت کی وجہ سے ہاتھ نہیں رکھا جاتا تھا۔ کہنے لگے یونس کوئی دوا لی ہے؟ تو مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا حضرت دوا تو بہت دور کی بات ہے، 3 دن سے ایک اناج کا دانہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا ہے، کوئی سامان ہی نہیں ہے، کوئی انتظام ہی نہیں ہے۔ تو اب استاذ کی بات سننا، استاذ اتنے بڑے عالم ہیں، مذاہب کے استاذ ہیں، اتنے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں،
انہوں نے اپنے پاس سے ایک چارانہ نکال کر دیا اور کہا کہ یونس میرے پاس بھی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، دوا تو اس میں نہیں آئے گی، تو اس سے بغیر دودھ کی چائے بنا کر پی لے، اور پھر کسی سے قرض لے کر 2 روپے ان کو دیے کہ اس سے دوا لے آنا اور علاج کر لے۔ معمولی خدمت نہیں ہے علماء کی۔ میں آپ سے عرض کروں کہ پڑھنا اور پڑھانا اور غربت و افلاس اور فقر و فاقے کے باوجود اللہ کے دین کی خدمت کرنا، یہ علماء کا شعار رہا ہے، یہ علماء کی خدمت کا وہ روشن حصہ ہے جس کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے علماء کا ایک طبقہ آج کے اس دور میں اسلاف کے، اکابر کے اس راستے سے اپنے آپ کو الگ ہٹاتا جا رہا ہے جس راستے پر ہمیں ہمارے بزرگوں اور اکابر نے چھوڑا تھا۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، ہم لوگ مسلم پرسنل لا بورڈ کے بینر تلے کام کرتے ہیں۔ آج کل فرقہ پرست طاقتوں کی طرف سے ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جن کو پڑھ کر، جن کو سن کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی عالم ہے جو معلومات فراہم کر رہا ہے، جو ان لوگوں کو علمی مواد فراہم کر رہا ہے، جو ان کو مسائل نکال کر دیتا ہے۔ میں صاف عرض کرتا ہوں اور صرف اس لیے کہتا ہوں کہ امت سمجھے، عام لوگ سمجھیں، امت کے امیر سمجھیں، امت کے مالدار سمجھیں کہ ہماری غفلت اور بے توجہی کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ جب تحقیق کی گئی کہ یہ علمی مواد، یہ مسائل، یہ اتنی باریک باریک باتیں کہاں سے فرقہ پرست طاقتیں نکال کر لا رہی ہیں، غیر مسلم لوگ بیان کر رہے ہیں، تقریروں میں کہہ رہے ہیں، اخبارات میں بیان دے رہے ہیں، تو یہ معلوم ہوا کہ فرقہ پرست طاقتوں نے باضابطہ درجنوں علماء کو تنخواہ پر رکھا ہے کہ کتابیں پڑھو، ہزاروں لاکھوں کتابوں کی لائبریری فراہم کی گئی ہے کہ یہ سب کتابیں پڑھو اور اس میں سے ایسی چیزیں نکال کر دو جن کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کریں، ایسے مسائل ہم کو بتاؤ جن کے ذریعے سے امت میں لڑائی پیدا ہو، فرقے اور مسلک کے اختلاف بڑھے، اور وہ علماء مستند مدارس کے پڑھے ہوئے بڑی بڑی تنخواہوں کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں۔ میں بہت درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے علماء کی خدمت نہیں کی، ہم نے اپنے علماء کی ضرورتوں کو نہیں سمجھا۔ ہمارے مالدار مسجدوں میں عالیشان مسجدوں کے بنانے پر پیسہ خرچ کریں گے، ہمارے مالدار بڑے بڑے عالیشان گیٹ بنانے پر پیسہ خرچ کریں گے، ہمارے مالدار بہترین قالینیں مسجدوں میں لا کر بچھائیں گے، مسجدوں میں اے سی لگوائیں گے، مسجدوں میں بہترین مصلے رکھیں گے، لیکن وہ شخص جو 5 وقتہ نماز کی امامت کر رہا ہے، وہ شخص جو رات کے اندھیرے سے اٹھ کر پھر رات کی تاریکی تک محنت کر رہا ہے، وہ شخص جس کی تمنائیں ہیں، وہ شخص جس کے دل میں دھڑکتا ہوا، پہلو میں جس کے دھڑکتا ہوا دل ہے، وہ شخص جس کے بیوی اور بچے ہیں، وہ شخص جس کے بچوں کی ضروریات ہیں، وہ شخص جو رات کو مسجد کے مصلے پر امامت کرتے ہوئے نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ شب چو عقد نماز پر بندم چہ خورد بامداد فرزندم، کہ میں تو ابھی نماز پڑھا رہا ہوں، رات کے وقت امامت کر رہا ہوں، صبح کو میرے بچوں کو کھانے کو کیا ملے گا اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ جو شخص اس بے کسی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، ہم نے آپ نے اس کے لیے کیا انتظام کیا؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہماری مسجدوں میں حالت یہ ہے کہ مسجد کی محراب میں جہاں امام کھڑا ہوتا ہے اس کے قدموں کے نیچے بہترین اور قیمتی مصلی ہم نے بچھا دیا، اس کے سر کے اوپر جو پنکھا لگا ہوا ہے وہ بھی بہت قیمتی پنکھا ہے، اور پنکھے اور مصلی کے بیچ میں جو امام ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ مصلی بھی قیمتی ہے، پنکھا بھی قیمتی ہے، لیکن امام کی حالت غیر ہے۔ اس بے توجہی اور غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ علماء بھی دنیا کمانے کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ علماء چاہے ان کا طبقہ بہت تھوڑا ہو، بہت محدود تعداد ہو، لیکن اللہ نہ کرے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے یہ تعداد بڑھ جائے،
ہماری غفلت کی وجہ سے دشمنوں کو ہمارے بہترین افراد کو اچک لینے کا موقع میسر آ جائے، اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی غفلت کو چھوڑو اور اپنے آپ کو اپنے علماء کی خدمت کے لیے تیار کرو۔ یہ شروع میں نے 2-3 باتیں اس لیے عرض کی تاکہ آپ ایک پیغام لے کر اس جلسے سے جائیں۔ صرف یہ نہ ہو کہ آپ جذباتی باتیں سن لیں، صرف یہ نہ ہو کہ آپ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کہہ دیں، صرف یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ماشاءاللہ بہت عمدہ تقریر ہو گئی اور بس اپنے گھر جا کر سو جائیں۔ اللہ کے بندو، اس وقت یہ امت بہت ہی نازک صورتحال سے دوچار ہے، ملک سنگین دور سے گزر رہا ہے۔ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ہر نیا دن مسلمانوں کی اور اس ملک کی مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنے خطرناک فیصلے اس ملک میں آ چکے ہیں، کتنی خطرناک تدبیریں مسلم پرسنل لا کے خاتمے کے لیے کی جا چکی ہیں۔ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ کس طرح عبادتوں پر، دینی احکامات پر، شریعت کے احکامات پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک کو کتنی تیز رفتاری کے ساتھ مشرقیت سے نکال کر مغربیت کے ڈگر پر ڈالا جا رہا ہے۔ آپ نہیں اندازہ کر رہے ہیں کہ آنے والا وقت اس ملک کے مسلمانوں کے لیے نہیں، اس ملک کے باشندوں کے لیے کتنا خطرناک وقت ہوگا۔ ملک کو بیچا جا رہا ہے، ملک کے املاک تباہ کی جا رہی ہیں، ملک میں بدامنی پھیل رہی ہے، ملک میں انتظامیہ کے لوگ، پولیس کے لوگ، جن کو لوگوں کی جانوں کے تحفظ کی ذمہ داری دی گئی تھی، انہوں نے اپنے اوپر سے بھیڑ کی کھال اتار کر بھیڑیے کا اصل لباس دنیا والوں کو دکھانا شروع کر دیا ہے کہ ہم تحفظ کرنے کے لیے نہیں ہیں، ہم بے گناہوں کو گولی مارنے کے لیے ہیں۔ ایک کیسا ظالم طبقہ اس ملک میں، اس سماج میں پنپ رہا ہے، کتنے دردناک واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ماب لنچنگ کی بڑھتی ہوئی وارداتیں کیا یہ بتانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ملک سخت ترین بدامنی کے دور سے گزر رہا ہے؟ بوڑھے لوگوں کے اوپر ایک بھیڑ حملہ کرتی ہے، سفید داڑھیوں والے لوگ ہیں، نہتے انسان کو مارا جاتا ہے، اس کی سفید داڑھی کو خون سے لہو لہان کر دیا جاتا ہے اور بھیڑ تماشا دیکھ رہی ہے۔ لوگ ارد گرد جمع ہیں، کوئی ایک زبان روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ایک ہاتھ ظلم کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ بوڑھا شخص مرتے دم اپنی سرخ داڑھی آسمان کی طرف بڑھا کر، آسمان کی طرف اٹھا کر دل میں کہتا ہے متا نصر اللہ، کہ اللہ آپ کی مدد کب آئے گی، اللہ آپ کی نصرت کب آئے گی، کب آپ کے فرشتوں کی جماعت اترے گی، کب مظلوموں کی حمایت کی جائے گی، کب ظالموں کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو روکا جائے گا۔ آپ اپنے گھر میں اگر محفوظ ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ ملک بھی محفوظ ہے، اگر آپ مطمئن ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ ملک بھی مطمئن ہے، اگر آپ کی اولاد میں سے کسی کا قتل نہیں ہوا تو آپ یہ نہ بھولیے کہ اسی ملک میں جنید خان کو قتل کیا گیا، پہلو خان کو قتل کیا گیا، اسی ملک میں محمد اخلاق کو بے دردی کے ساتھ اس کے گھر کے لوگوں کے سامنے، اس کی بیٹیوں اور بچیوں کے سامنے تڑپا کر مار دیا گیا۔ آپ مت بھولیے کہ وہ بھی ہمارے کلمہ گو مسلمان بھائی تھے۔ یہ نہ بھولیے کہ جن دلتوں کو مارا جا رہا ہے، جن SC ST OBC کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کرسچنز کو مارا جا رہا ہے، جس سماج کے لوگوں کو بھی مارا جا رہا ہے، اگر وہ کلمے کے رشتے سے ہمارے بھائی نہیں ہیں تو اس ملک کی مٹی کے رشتے سے ہمارے بھائی ہیں۔ ان کا قتل بھی ہمارے لیے دردناک ہے، ان کے اوپر ظلم بھی اس ملک کے لیے دردناک واردات ہے۔ ہمیں اس کی کسر اپنے دل میں محسوس کرنی چاہیے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ملک مشرقی ملک ہے، اس ملک کی مٹی میں، یہاں کے خمیر میں محبت ڈالی گئی ہے، لیکن افسوس کہ اس پوری تہذیب کو مٹانے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ فرقہ پرست عناصر زبردست طریقے پر محنت کر رہے ہیں، وعدے اور دعوے بھلا دیے گئے، سنہری خواب بھلا دیے گئے۔ آپ دیکھ لیجئے کہا گیا تھا کہ ہم بے روزگاروں کو روزگار دلائیں گے، روزگار کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں ہم بے روزگار ہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا حضرت جناب، یا آپ ہم لوگوں کی زبان میں کہیں تو فضیلت الشیخ حضرت المودی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ ذرا توجہ فرمائیے، آپ کیوں نہیں بے روزگاروں کو روزگار دلوا رہے ہیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں، اور ماشاءاللہ کیسی ادائے معصومانہ ہے، اس پر 100 جانیں قربان ہو، کہتے ہیں پکوڑے کی دکان کھولو۔ یہ بھی روزگار ہے؟ کہاں جا رہا ہے کہ حضرت وہ جو آپ نے کہا تھا 15 لاکھ روپے ہر آدمی کے اکاؤنٹ میں آئیں گے، وہ کہاں ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا جلدی جلدی اکاؤنٹ کھولو، من و سلوہ نازل ہونے والا ہے۔ تو سب نے اکاؤنٹ کھول لیے تھے، اب من و سلوہ تو دکھ ہی نہیں رہا ہے، بلکہ جو اکاؤنٹ میں ہے وہ بھی غائب ہو رہا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ موکل کھا رہے ہیں یا جنات ہضم کر جا رہے ہیں۔ موکل کی بات قاری عبدالکریم صاحب کو زیادہ اچھی سمجھتی ہے، تو وہ موکل کھا رہے ہیں یا جنات ہضم کر رہے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اور یہ بھی سمجھیے مولوی کیسی مخلوق ہے، اس کو سمجھیے۔ مجھے یاد آ گیا ایک واقعہ سن لیجیے۔ یہ سونو نگم نام کے گلوکار نے اذان کے سلسلے میں کچھ غلط سلط کہا تھا، یاد ہے کہ نہیں یاد؟ تو اس وقت ایک مولوی نے بیچارہ آسام جھارکھنڈ کہیں کا تھا، اس نے بیان دیا اخبار میں کہ جو اس بدترین آدمی کا سر مونڈ دے گا، اس کا ٹکلا بنا دے گا۔ آپ لوگ ٹکلا کہتے ہیں یا چٹان کہتے ہیں؟ ہاں، اسی لیے میں نے ٹکلا کہا، اس لیے کہ آپ لوگوں میں بھی کچھ ایسی مخلوقات نظر آ رہی ہیں۔ تو جو اس کا ٹکلا بنا دے گا، اس کو میری طرف سے 5 لاکھ روپیہ انعام۔ مولانا نے اعلان کیا۔ یہ اخباری بیان اس نے بھی پڑھ لیا، تو اس نے یہ کیا کہ اگلے دن خود اپنا سر خود سے مونڈ لیا، یعنی ٹکلا اپنے ہاتھ سے بنا لیا، اور پھر اس نے بیان دیا، کہا کہ مولانا صاحب کو چاہیے کہ مجھ کو 5 لاکھ روپیہ دیں، اس لیے کہ یہ کہا تھا جو ٹکلا بنائے گا اس کو 5 لاکھ، تو میں نے اپنے ہاتھی سے بنا لیا ہے، مجھ کو دیجئے 5 لاکھ۔ تو مولانا بھی تو مولانا، مولوی آباشت کے چپ نہ شود، مولوی تو مولوی ہوتا ہے۔ انہوں نے پھر اگلے دن اخبار میں بیان دیا کہ حضرت آپ کے مودی جی نے کہا تھا کہ ہر آدمی کو 15 لاکھ روپے دیے جائیں گے، 5 لاکھ روپیہ اس میں سے کاٹ لیجئے، 10 لاکھ پھر باقی ہے وہ ادا کر دیجئے۔ قرضہ آپ کے اوپر باقی ہے ابھی، 5 لاکھ اس میں سے مائنس کر لیجئے، 10 لاکھ ادا کیجئے۔ ہو گیا جواب۔ اب اس سے زیادہ خطرناک جواب اور کیا ہوگا؟ تو لوگ انتظار میں ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کا ذہن بھٹکا دیا جائے، غلط قسم کے معاملات میں الجھا دیا جائے۔ اب دیکھ لیجئے، آرڈیننس لے آیا گیا، طلاق کے سلسلے میں منمانی کی گئی، چور دروازے سے آرڈیننس لایا گیا، اور اس بات کی کوشش کی گئی کہ طلاق پر ایک ساتھ دی جانے والی طلاق پر پابندی لگا دی جائے۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف ایک ساتھ دی جانے والی 3 طلاق، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا کہ اس آرڈیننس میں کتنی خطرناکی ہے، وہ جانے دیں۔ کیوں طلاق کا ایشو کیوں اٹھایا گیا، آرڈیننس کیوں لایا گیا؟ اس لیے لایا گیا تاکہ وہ جو گھوٹالے ہو رہے ہیں ان سے بچنے کے لیے یہ تعویذ گلے میں باندھ دیا جائے۔ یہ آرڈیننس جو ہے وہ اس لیے لایا گیا تاکہ جو کالا پیلا ہو رہا ہے اس کے اوپر سفید پردہ ڈال دیا جائے، وہ ساری چیزیں بھول جائیں گی۔ آرڈیننس سامنے آ گیا۔ ابھی وہ کھیل ختم نہیں ہوا تھا کہ دوسرا معاملہ بابری مسجد کے سلسلے میں ایک کیس کا فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ سے۔ ابھی وہ ختم نہیں ہوا تھا کہ ہمارے معزز جج حضرات نے ارشاد فرمایا کہ یہ بڑی ناانصافی ہو رہی ہے کہ ایک عورت شادی ہو کے ایک آدمی کے گھر آتی ہے اور پھر اسی کی ہو کے رہ جاتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسا کرنا چاہیے کہ بیوی تو ایک کی ہو مگر وہ پورے محلے کو خوش کر سکے۔ تو اس لیے اب وہ جو قانون تھا 157 سال پرانا قانون تھا، 157 سال پرانے قانون کو ختم کیا گیا اور فیصلہ دے دیا گیا کہ شادی شدہ عورت شوہر کی ملکیت نہیں ہے، غلام نہیں ہے، وہ چاہے جہاں جائے جس سے تعلق قائم کرے، شوہر کو کچھ کہنے کا اختیار نہیں ہے، شوہر اف بھی نہیں کر سکتا، وہ صرف تماشا دے گا، ساحل کا تماشائی بن کر رہے گا۔ اور خود ان کو بھی، شوہر نامدار کو بھی اجازت دی گئی کہ آپ کی چھٹی ادھر سے تو ہو ہی گئی ہے، اس لیے آپ بھی جہاں چاہیں وہاں جائیں، موج مستی کریں۔ شوہر کو بھی ماشاءاللہ ایک بیوی کا شوہر نہیں رہنے دیا گیا، بین الاقوامی شوہر بنا دیا گیا۔
جہاں چاہیں جائیں، کوئی پابندی نہیں۔ کیوں؟ تاکہ ان سب معاملات کی طرف سے نگاہ ہٹا دی جائے اور ان سب چیزوں میں الجھا دیا جائے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک کے ان سنگین ترین حالات میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجئے، غفلت میں نہ رہیے، اپنے آپ کو آسائشوں کا عادی نہ بنائیے، دین کی تعلیم سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو محروم نہ رکھیے۔ میں صرف بچوں کی بات نہیں کروں گا، یہاں جتنی باتیں کی گئی وہ سب اولاد کی تعلیم سے متعلق کی گئی۔ آپ جس عمر میں بھی ہوں، جوان ہوں یا جڑ عمر کے ہوں یا بوڑھے ہوں، آپ پر فرض نہیں ہے کہ آپ علم حاصل کریں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ دین سیکھیں۔ کس نے کہہ دیا کہ آپ ریٹائر ہو گئے؟ جب پیسہ گننے کی بات آتی ہے تو 75 سال کا بوڑھا بھی 24 سال کا جوان بن جاتا ہے، اور جب دینی تعلیم کی بات آتی ہے تو بڑی معصومیت سے کہتا ہے کہ حضرت بوڑھا طوطا پڑھتا نہیں ہے۔ تو بوڑھا طوطا جب پڑھتا نہیں ہے تو نوٹ بھی نہیں گنتا ہے، لیکن نوٹ گنی جا رہی ہے، تعلیم حاصل نہیں کی جا رہی۔ ہمارے جوان، ان کو پاکی تک کے مسائل نہیں معلوم، ان کو نہیں معلوم کہ انسان کب ناپاک ہوتا ہے اور کس طرح پاک ہوتا ہے، انہیں نہیں پتا کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں، وضو میں کتنے فرائض ہیں، تیمم کس طرح کیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا مجمع یہاں ہے، اگر میں سوال کر لوں کہ ذرا بتائیے تیمم کا طریقہ کیا ہے، کتنے لوگ اس مجمع میں سے بتا پائیں گے؟ مجھے بتائیے، خود دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے، تیمم کا طریقہ، تیمم میں کیا چیزیں ضروری ہیں، کتنے لوگ بتا پائیں گے؟ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ نہیں بتا پاتے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک صاحب بیچارے لیڈر صاحب تھے، اللہ کرے کہ اس مجمع میں نہ ہو کوئی بھی، اور ہو تو ان کے شر سے میری حفاظت ہو، اس لیے کہ ہم لوگ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، اس لیے نہیں کہتے کہ جو کچھ کہنا تھا وہ سب لسان العصر اکبر الہ آبادی کہہ کے گئے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی، سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا، ایک کنکر مارنے پر یہ صدا اس نے سنی، تم تو اپنے آدمی تھے، تم کو آخر کیا ہوا؟ تو اس سے زیادہ تو کوئی کہانی، کوئی بات کہی نہیں جا سکتی۔ جو انہوں نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے۔ تو وہ لیڈر صاحب بھی تھے، حضرت تھانوی نے لکھا ہے، علماء کے قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے، ایسے علاقے سے گزرے جہاں پانی موجود نہیں تھا، نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا، تو یہ فیصلہ ہوا کہ تیمم کر لو، نماز پڑھ لو۔ سب علماء ہی تھے، یہ اکیلے اس بغلوں کی جماعت میں آگے نہیں کہوں گا۔ تو انہوں نے سوچا کہ تیمم تو ہم بھی کر لیں گے، چاہتے علماء سے پوچھ لیتے، معلومات حاصل کر لیتے، سلیقے سے تیمم کر لیتے، لیکن اس میں تو اپنی ناک کٹ جاتی۔ تو انہوں نے آستین چڑھائی دونوں طرف کی اور بیٹھ گئے مٹی لے کر، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک مٹھی مٹی منہ میں ڈال دی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو پتہ چلا کلی ہو رہی ہے۔ جیسے وضو میں پانی سے کلی ہوتی ہے، تو انہوں نے سمجھا تیمم میں مٹی سے کلی ہوتی ہے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ علماء نے دیکھ لیا، روک دیا، ورنہ وہ ناک میں بھی مٹی ہی ڈال دیتے۔ تو وہیں روک دیا گیا کہ حضرت یہ طریقہ نہیں۔ آپ لوگوں سے بھی میں پوچھوں، آپ کو اس پہ ہنسی تو آ رہی ہے، لیکن آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، تیمم کا طریقہ کتنوں کو معلوم ہے؟ تیمم کے آداب کتنوں کو معلوم ہے؟ تیمم کس طرح کیا جائے گا ہم نے کب سیکھا ہے، کب ہم نے عمل کیا ہے؟ بتا دیجیے۔ 30 40 سال کے ہو گئے، نماز کے فرائض کا پتہ نہیں، نماز کی چیزوں سے ٹوٹتی ہے جس کو مفسدات صلاۃ کہتے ہیں، نماز کو توڑ دینے والی چیزیں ہمیں نہیں معلوم۔ نماز پڑھے جا رہے ہیں، سجدے پہ سجدے کیے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کس چیز سے ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ہماری کمی ہے جس کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ احساس دل میں لے کر جائیے کہ صرف اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دلانی ہے، خود دین کی تعلیم حاصل کریں۔ کسی عمر میں ہو آپ، دین سیکھیے، کسی عمر میں ہو آپ، کوئی شرم مت محسوس کیجیے۔ آج کی شرم اگر قیامت کے دن کے شرم سے بچائے تو یہ شرم بہت سستی ہے، اسے لے لیجیے۔ اگر قیامت کے دن اولین و آخرین کے مجمع میں آپ ذلیل ہوں تو وہ سخت شرمناک گھڑی ہوگی، وہ سخت دردناک موقع ہوگا۔ آج کی شرم برداشت کر لیجیے، علماء سے پوچھ لیجیے،
اور یاد رکھیے گا دین کا یہ علم جب آپ کے اندر آئے گا تو آپ کے قلب و نظر کو بدلے گا. جب آپ کے اندر علم آئے گا، دینی تعلیم آئے گی، تو آپ کے اندر عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا، آپ کی آنکھوں میں حیا پیدا ہوگی، آپ کے اندر خدمت کا جذبہ آئے گا، آپ کے اندر لوگوں کے کام آنے کی صفت پیدا ہوگی، آپ کے اندر سے خود غرضی نکلے گی، آپ کے اندر سے بے حیائی نکلے گی، آپ کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے خطرناک جراثیم نکلیں گے. جب اللہ کا خوف آئے گا، اور اللہ کا خوف بغیر دین کے علم کے نہیں حاصل ہو سکتا. رأس الطاعت مخافت اللہ، ہمارے آقا نے سمجھایا تھا تمام عبادت کی جڑ اور بنیاد اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے. اللہ کے تقوی کے بغیر کوئی مسلمان سچا مسلمان نہیں ہے. پورا قرآن پڑھو، جگہ جگہ حکم دیا گیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. جگہ جگہ تعریف کی گئی ان اللہ یحب المتقین، اللہ ڈرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے. تاکید کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر تمام عبادتوں کی جڑ اور بنیاد ہے، اس کا اہتمام کرو. کہا گیا اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو اللہ ایک نور عطا کرتا ہے جس سے وہ صحیح اور غلط میں فرق کرتے ہیں. قرآن میں بیان کیا گیا کہ قرآن سے اصل فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ہدی للمتقین، یہ راستہ دکھانے والی کتاب ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کو واقعات بیان کیے گئے کہ یوسف علیہ السلام کو جب تنہائیوں میں، بند کوٹریوں میں، بند دروازوں کے پیچھے ایک حسین و جمیل، خوبصورت، عزت اور منصب، وجاہت اور شوکت رکھنے والی عورت نے خود ان پر فریفتہ ہو کر گناہ کی دعوت دی اور کہا حیت لک، پڑھو اللہ کا قرآن. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. دروازے بند کر دیے گئے اور ان کو ورغلایا گیا اور گناہ کی طرف بلایا گیا اور کہا گیا کہ آ جاؤ نافرمانی کی طرف اور بدکاری کی طرف اور بے شرمی کی طرف اور بے حیائی کی طرف. تو بند کمروں میں، کوٹریوں میں، پردوں کے پیچھے صرف اللہ کے ڈر اور خوف سے وہ انسان پکار اٹھا کہ معاذ اللہ، تم یہ کہتی ہو کہ دروازے بند ہیں اور آنکھیں دیکھنے والی نہیں ہیں اور تمام انسان یہاں سے غائب ہیں اور کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو ہمارے برے عمل پر نظر کرے. لیکن یاد رکھو سارے دروازے بند ہو گئے لیکن وہ دروازہ جو ہمارے اور رب کے درمیان ہے وہ کھلا ہوا ہے. اور تمام آنکھیں بند ہو گئیں مگر اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے. آپ پڑھیے حضرت مریم کے واقعے میں، وہ بھی تنہائی کی جگہ میں ہے، غسل کرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں، عین جوانی کا عالم ہے، غیر شادی شدہ ہیں اور اس وقت ایک حسین و جمیل انسان فرشتہ تھا، ایک حسین جوان کی شکل میں ظاہر ہوا اور قریب ہونا چاہا. تو اللہ کی اس بندی نے پکار کر کہا کہ میں اللہ سے پناہ طلب کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے تیرے شر سے پناہ مانگتی ہوں. اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اللہ کے خوف سے کانپ گئی اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ جرائم سے روکنے والی، بے حیائی اور بدکاری سے روکنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف ایک اور ایک ہے اور وہ ہے اللہ کا ڈر، خدا کا خوف. جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ نہ خلوت میں رکے گا، نہ جلوت میں رکے گا، نہ اس کی زبان کے بول میٹھے ہوں گے، نہ اس کی آنکھ کا دیکھنا اچھا ہوگا. اگر اللہ کا خوف دل سے نکل جائے گا تو پاک پروردگار کی قسم پورا قرآن بھی سینے میں ہو تو انسان جانوروں کی طرح بے حیائی کرنے سے نہیں رکے گا. اللہ کا خوف اصل چیز ہے. اسی لیے ہمارے آقا نے فرمایا رأس الطاعت مخافت اللہ، تمام عبادت کی جڑ اور بنیاد اللہ کا ڈر ہے. اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا کتنے ہی آپ مضمون لکھیے، کتنی ہی تقریر کیجئے، کتنی ہی آپ کی شہرت ہو جائے، کتنے ہی آپ کا مقام بلند ہو جائے، کتنے ہی منصب حاصل ہو جائے، مدرسہ قائم کر لیں، مسجد کے ٹرسٹی بن جائے، مکتب کے
نگراں بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، یونیورسٹی کے وائس چانسلر بن جائیں، پرائم منسٹر بن جائیں، منسٹر بن جائیں، کچھ بن جائیں، یاد رکھیے گا اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو نہ آپ کی اللہ کے ہاں کوئی عزت ہے اور نہ جنت میں آپ کا ٹھکانہ ہے۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ 2 اور 2 4 کی طرح اللہ کا قرآن حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ کی جنت کے وارث بس وہ بنتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں تقویٰ ہے، خوف ہے۔ اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے، کتنے ہی آپ بیان کیجئے اور کتنے ہی آپ کتابیں لکھیے، کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا وائس کا ہر ایک ارشاد بجا، تقریر بہت دلچسپ مگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پہ یقین کا نور نہیں۔ آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پہ یقین کا نور نہیں۔ تو رأس الطاعت مخافت اللہ، تمام عبادت کی جڑ اور بنیاد اللہ کا ڈر ہے۔ اور اللہ سے ڈریں گے کون؟ قرآن اس کو بھی واضح کرتا ہے، انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ ڈریں گے تو بس وہ جو علم والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جڑ ہے تقوی، اور تقوی ملے گا نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل نہ کیا جائے۔ تقوی اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ انسان کا دل علم دین کی روشنی سے منور نہ ہو جائے۔ اس وقت تک انسان اللہ تعالیٰ کا با اخلاق بندہ، پاکیزہ بندہ نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے اندر دین کی تعلیم نہ آ جائے۔ آپ پڑھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، علم کا نور عام ہوا، صحابہ کے قلوب علم کے نور سے جگمگانے لگے تو کیا صورتحال پیدا ہوئی کہ ان لوگوں میں سے کوئی ابو بکر صدیق بنا، کوئی عمر ابن خطاب بنا، کوئی عثمان غنی بنا، کوئی علی ابن ابی طالب بنا، کوئی سلمان فارسی بنا، کوئی ابو ذر غفاری بنا، کوئی صہیب رومی بنا، کوئی بلال حبشی بنا، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ کیسے کیسے نمونے کے انسان سامنے آئے، علم دین سے دل منور ہوئے۔ اللہ اکبر، کیسا خدمت کا جذبہ، کیسے اخلاق، کیسا کردار۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اونچے درجے کے انسان ہیں، قریش کے اعلیٰ خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور اس کے باوجود اپنے پڑوس میں غریب لوگ رہتے تھے، ان کے پڑوس میں روزانہ وہاں جاتے تھے، کوئی مرد نہیں تھا تو بچیاں تھیں، عورتیں تھیں، تو ان کی بکریوں کا دودھ دعا کرتے تھے، روز جاتے تھے اور خدمت کرتے تھے۔ جس رات کو ان کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا، مسلمانوں کا امیر بنایا گیا، اس صبح کو ان کے پڑوس میں چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، انہوں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو بہت بڑے انسان ہو گئے، اب بکریوں کا دودھ دونے وہ کیوں آئیں گے، اب وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہو گئے۔ لیکن خلافت کی پہلی صبح حضرت ابو بکر صدیق کے پڑوسیوں کے دروازے پر فجر سے پہلے دستک ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی بچی نکل کر آتی ہے، گھر کی عورت نے بھیجا جاؤ دیکھو کون آیا ہوا ہے، جا کر وہ دروازہ کھولتی ہے، واپس لوٹ کر جاتی ہے، ماں پوچھتی ہے من بالباب، دروازے پر کون ہے، تو وہ چھوٹی سی بچی کیا جانے کون ابو بکر ہے کون عمر ہے، وہ جا کر اپنی ماں سے کہتی ہے جا حالب الشات، امی جان بکریوں کا دودھ دونے والا آیا ہے، بکریوں کا دودھ دونے والا انسان آیا ہے، خلیفہ ہیں مسلمانوں کے اور بکریوں کا دودھ دوتے ہیں، غریب گھرانے کی بکریوں کا دودھ دور ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آپ پڑھیے، رات کو نکلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لے کر اور کہا قافلہ آیا ہوا ہے، ہم ذرا چوکی داری کریں گے، نگرانی کریں گے، اور لے کر چلے گئے۔ وہاں قریب میں گئے، باری باری سے نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں، اچانک ایک خیمے سے رونے کی آواز آئی، ایک بچہ رو رہا ہے، قریب گئے، خیمے کے قریب جا کر کہا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، اس کو دودھ پلا دو، بھوک کی وجہ سے روتا ہے۔ تو اس خاتون نے اپنے بچے کو دودھ پلایا، تھوڑی دیر کے لیے وہ چپ ہو گیا، پھر رونے لگا، پھر حضرت عمر ابن خطاب قریب گئے اور کہا بچے کو اچھی طرح دودھ پلا دو، واپس آ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر رویا تو حضرت عمر ابن خطاب کو غصہ آ گیا، انہوں نے فرمایا تم اپنے بچے پر رحم کیوں نہیں کھاتی ہو اور کیوں اس کو پیٹ بھر کر دودھ نہیں پلا دیتی ہو، بار بار یہ روتا ہے۔
تو اس عورت نے اندر سے غصے میں کہا، اس کو کیا معلوم کہ کہنے والا کون ہے؟ اس نے اندر سے کہا کہ جاؤ اجنبی، تم اپنا راستہ لو، تم کو ہم سے کیا مطلب آیا؟ تم کو ہمارے حال ہمارے احوال کی کیا خبر؟ تو انہوں نے کہا کہ ذرا بتانا کیا ہوا؟ تو اندر سے اس خاتون نے کہا کہ عمر ابن خطاب امیر المومنین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب بچے کا دودھ چھڑایا جائے گا تب اس کے نام کا وظیفہ جاری ہوگا۔ میں غریب عورت ہوں، بیوہ ہوں، بچہ میرا یتیم ہے، میں جلد دودھ چھڑانا چاہتی ہوں تاکہ میرے بچے کا وظیفہ جاری ہو جائے۔ اسی وجہ سے یہ بار بار روتا ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سر پکڑ کر روتے ہوئے اسی خیمے کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، یبن الخطاب کم قتلت من اطفال المسلمین، او خطاب کے بیٹے تو نے کتنے مسلمان بچوں کا خون کر دیا، کتنے مسلمان۔ اس کے بعد وہاں سے اٹھے اور مسجد نبوی تشریف لائے اور ایک ستون کے پیچھے رو رہے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ ایک قافلہ آیا ہوا تھا، ایک وفد مسلمانوں کے خلیفہ سے ملاقات کے لیے مسجد میں ٹھہرا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ستون کے پیچھے ایک انسان ہے، بار بار روتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے، اللہ میں نہیں جانتا کہ میری توبہ تو نے قبول کی ہے کہ میں اپنے آپ کو مبارکباد دوں، اور نہیں جانتا کہ تو نے میری توبہ کو رد کر دیا ہے کہ میں اپنے آپ سے تعزیت کروں۔ اللہ میں معافی مانگتا ہوں، معاف فرما، توبہ کرتا ہوں، توبہ قبول فرما۔ روتا جاتا ہے انسان اور مچھلی کی طرح تڑپتا ہے۔ وقت کے لوگ حیران ہیں کہ کون سا گناہ کر کے یہ انسان آیا ہے جو اس طرح بے قراری سے روتا ہے۔ صبح جب وہ قافلہ مسلمانوں کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں یہ دیکھ کر کہ رات کو ستون کے پیچھے رونے والا اور صبح مسلمانوں کے بادشاہ کی مسند پر بیٹھنے والا کوئی دو شخص نہیں ہے، ایک ہی شخص ہے۔ رات کو رونے والا بھی عمر ابن خطاب اور صبح خلیفۃ المسلمین کی مسند پر بھی عمر ابن خطاب۔ یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوئی جب دین کا علم آیا۔ آج ہم میں سے دین کا علم نکل گیا، کتنے مسائل پیدا ہوئے، کتنی مشکلات آ گئیں، عبادات ہماری ناقص، معاملات ہمارے خراب، تجارتیں ہماری برباد، ہر شعبے کے اندر تب افراتفری مچی ہوئی، ہر شعبے کے اندر بگاڑ آ چکا۔ اور جن کو دین کی تعلیم نہیں ملی وہ دیکھ لیجئے ان کی کیا صورتحال ہے۔ میں پورے ملک کے مختلف حصوں میں جاتا ہوں، اللہ مجھے موقع دیتا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی کچھ ذمہ داری مجھ پر ہے۔ حالات، واقعات نگاہ کے سامنے آتے ہیں۔ ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے بھوپال میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک ورکشاپ تھا، ہم لوگ شریک ہوئے۔ وہاں کی ہماری بہنیں اصلاح معاشرہ کا کام کرنے والی وہ آئیں اور انہوں نے اس حقیر سے بھی اور بورڈ کے دوسرے ذمہ داران سے بھی یہ بات عرض کی کہ ہم کہتے ہوئے جھجک رہی ہیں، ہم کو شرم آتی ہے، مگر آپ لوگوں کو حالات کی خبر دینا ہے کہ ہمارے اس تاریخی شہر بھوپال کے ایک گنجان مسلم آبادی والے محلے سے پچھلے 1 سال میں 100 مسلمان لڑکیاں اور عورتیں مرتد ہو کر غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی، مرتد ہو گئی۔ اور صرف لڑکیاں نہیں، اس میں عورتیں ہیں، بال بچے والی، شوہر والی، کئی بچے ہیں، 3 بچے چھوڑ کر کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی اور نکاح کر لیا اور دین بھی چھوڑ دیا، مرتد ہو گئی۔ پونا میں پچھلے سال میں گیا تھا، وہاں کے لوگوں نے بتایا اکتوبر 2016 سے اکتوبر 2017 تک 4 فیملی کورٹس کے ڈاٹا ان کے پاس ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ 44 کالجز میں پڑھنے والی مسلمان نوجوان لڑکیاں مرتد ہو گئیں، 44۔ ابھی وہاں سے وفد آیا تھا چند دن پہلے، انہوں نے کہا کہ ابھی یہ 3-4 مہینے جو پچھلے گزرے ہیں ہم نے ڈاٹا حاصل کیا تو پتہ چلا کہ 22 ایسے واقعات پیش آئے۔ آپ تصور کیجئے کہ ہماری نسل کہاں جا رہی ہے، بے حیائی کی وجہ سے ارتداد تک لوگ پہنچ رہے ہیں۔ احمد آباد میں گیا ہوا تھا، وہاں کے علماء نے کہا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب یہ خبر نہ آتی ہو کہ فلاں مسلمان لڑکی مرتد ہو گئی۔ پونا کے لوگوں نے تو اتنا دردناک واقعہ سنایا کہ میں آپ کو کس طرح سناؤں۔ خبر ملی کہ کورٹ میں فلاں مسلمان لڑکی نے اپلیکیشن دائر کیا ہے کہ فلاں کے ساتھ مجھ کو نکاح کرنا ہے، 40 دن پہلے کورٹ میں درخواست دینی پڑتی ہے، کورٹ میرج کے قانون ہے۔ تو وہ کسی طرح اپلیکیشن ان کو مل گیا تو یہ لوگ گئے اس بچی کے گھر پر اور ان کے ماں باپ سے ملاقات کی اور کہا کہ یہ دیکھیے آپ کی بچی کیا کرنے جا رہی ہے، اس کو روکیے۔
تو ان ماں باپ نے کہا کہ ہم کو اس کی پوری خبر ہے، ہماری رضامندی سے وہ یہ کر رہی ہے اور تم لوگ اس میں دخل مت دو، تم کو اس میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنا کام دیکھو۔ یہ صورتحال ہے۔ اللہ کے بندو پڑھو اللہ کا قرآن کہ ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومة لائم ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو اللہ کے دین سے رخ پھیر لے گا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، شجر و حجر کو پیدا کرنے والا، دریا اور سمندر بہانے والا، جنات بنانے والا، نباتات بنانے والا، حیوانات پیدا کرنے والا، پورے نظام کائنات کو اپنی مٹھی میں رکھنے والا، قرآن، زبور، تورات و انجیل اتارنے والا، جبریل و میکائیل، اسرافیل و عزرائیل کا رب، ایک دانے سے بالیاں 700 دانے اگانے والا اور پورے نظام کائنات کو لفظ کن کے ذریعے سے چلانے والا، اتنا بے نیاز ہے، ایسا صمد ہے، ایسا غیر محتاج ہے کہ اگر پوری کائنات کے لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں اور کافر ہو جائیں اور مشرک بن جائیں اور بتوں کی پوجا کرنے لگ جائیں، تب بھی پاک پروردگار کی قسم اللہ کی عظمت اور عزت میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ کی عزت و عظمت اور اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہونے والی۔ صاف کہہ دیا گیا تم نہیں ہوگے تو اور کوئی آ جائے گا، اور کسی قوم کو اللہ لے کر آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، آج اس اجلاس سے یہ عہد کر کے جائیے کہ ایک گھر میں دینی تعلیم کا پیغام پہنچانا ہے، خود بھی سیکھنا ہے، اولاد کو بھی سکھانا ہے، اپنی اولاد کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنانا ہے، آخرت کا سرمایہ بنانا ہے، اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی اولاد کو اپنے بڑھاپے کی لاٹھی بنانا ہے۔ آپ یقین مانیے، اگر آپ نے دین کی تعلیم اپنی اولاد کو نہیں دی اور آپ نے دنیا سکھائی، دنیا کے علوم پڑھائے، دنیا کی فنون پڑھائے، تو یاد رکھنا آپ مر رہے ہوں گے اور آپ کا بچہ ہاکی کے میدان میں ہوگا، آپ کا بچہ کرکٹ کے میدان میں ہوگا۔